دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ جس کے زندگی میں دین ہوگا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ اس دنیا میں بھی ناکامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی ناکامیاب ہوگا۔ دوستو، اسی کڑی میں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعوں کو پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل دا گائیڈ کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ آپ کی اس بات میں تھوڑا سا غرور کا پہلو تھا، لہٰذا رب نے عتاب فرماتے ہوئے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تم سے بڑا عالم بھی اس زمین پر موجود ہے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کا ذکر مولا تعالیٰ قرآن مقدس میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اپنے کہے پر نادم ہوئے اور اس شخص سے ملنے کی التجا کی۔ رب نے انہیں اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر سفر کرنے کو کہا اور فرمایا کہ جہاں پر دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم ملیں گے یعنی مجمع البحرین، تو وہیں پر تمہاری یہ مچھلی پانی میں گم ہو جائے گی اور تم ان کو پا سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہونے والے ولی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ ایک مچھلی کو لے کر دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ دونوں حضرات نے پانی کا سفر شروع کیا۔ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی اور ایک کوہ سا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا، مگر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا اور سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے کھانے کے لیے وہی مچھلی مانگی۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے ساری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ تب دونوں حضرات واپس لوٹے اور وہیں پہنچے تو دیکھا کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں محراب کی طرح راستہ بنا ہوا ہے۔ دونوں اسی راستے پر چل دیے۔ کچھ دور آگے بڑھے تو ایک چٹان کے قریب ایک شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے، سلام کیا، جواب ملا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ انہیں بھی کچھ علم حاصل کرنا ہے، لہٰذا انہیں اپنے ساتھ رکھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ رہ سکو گے، کیونکہ ہمارے کام پر تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں صبر کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس شرط پر کہ آپ ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے، انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ تینوں ایک ساحل پر پہنچے۔ بہت کوشش کی کہ کوئی ناؤ والا انہیں دریا کے اس پار چھوڑ دے، مگر ان کے پاس درہم و دینار نہ تھے، لہٰذا قیمت نہ ملنے کی وجہ سے کسی نے بھی انہیں اس پار نہیں پہنچایا۔ آخر کار ایک نیک کشتی والے نے بنا قیمت کے آپ لوگوں کو اس پار چھوڑنے کے لیے کشتی میں بٹھا لیا، مگر جب کشتی بیچ راستے میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی توڑ ڈالی اور اس میں چھید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور آپ نے ان سے کہہ دیا کہ ایک تو کوئی ہمیں اس پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا، ایک اللہ کے بندے نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے بولے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور آگے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر تینوں حضرات آگے بڑھے۔ ایک جگہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک لڑکا جو سب میں حسین تھا، جس کا نام جیسور یا جنبتور تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اپنے سامنے ایک مظلوم کا قتل ہوتے دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ غصے میں پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ان کی بات یاد دلائی تو اس پر انہوں نے معذرت چاہی کہ ایک اور موقع دے دیجئے، اگر اب کی بار میں نے کچھ کہا تو پھر مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کی بات مان گئے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں پر مہمان نوازی نہیں کی گئی۔ دن بھر بھوکے پیاسے پورے گاؤں میں چکر کاٹتے رہے۔
تھک ہار کر شام کو بستی سے چلنے لگے۔ جب گاؤں کے باہر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گری جاتی ہے۔ آپ فوراً وہاں پہنچے اور پوری محنت سے گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کی، اسے سیدھی کی اور کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ جس بستی والوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے یوں ہی بغیر اجرت کے ان کی دیوار صحیح کر دی، کم سے کم اجرت تو لے لیتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اجر پورا ہو چکا، اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جاتے جاتے ان تینوں کی باطنی حالات بھی سنتے جاؤ۔ پہلے تو وہ کہ کشتی میں نے جو توڑی تھی وہ وہاں کا بادشاہ بہت ہی ظالم تھا، سبھی کشتی والوں کی نئی کشتیاں چھین کر اپنے خزانے میں جمع کر لیتا تھا۔ اگر میں اس غریب کی کشتی کو نہ توڑتا تو اس کی کشتی بھی اس سے چھن جاتی اور اس پر رزق کی قلت آ جاتی، لہٰذا جو احسان اس نے ہم پر کیا تھا بغیر اجرت کے دریا کو پار کرانے کا، اسی احسان کا یہ بدلہ تھا کہ کشتی تو پھر سے درست کر ہی لے گا۔ دوسرا وہ نابالغ بچہ جسے میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں باپ مومن تھے اور اس کو بڑا ہو کر کافر ہونا تھا، تو اولاد کی محبت میں اس کے ماں باپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، لہٰذا ان کا ایمان بچانے کے لیے میں نے ان کو قتل کیا، اور بچپن میں چونکہ اب تک وہ خود بھی کافر نہیں تھا، لہٰذا اس پر بھی احسان کیا۔ اور تیسری یہ دیوار جو میں نے درست کی، یہ تو گھر کی 2 یتیم بچوں کا ہے۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے باپ جو کہ نیک آدمی تھا، اس نے ان کے لیے کچھ روپیہ پیسہ چھوڑا ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا اور بستی والے سب لوٹ کر لے چلے جاتے۔ اب جب بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنا گھر مرمت کرائیں گے تو ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ دوستو، اگر سے یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل دا گائیڈ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔